ساری کائنات نبی کے لیے کھڑی ہوتے ہیں، نبی کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اور نبی اپنی لخت جگر کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ ساری کائنات نبی کا دست اقدس چومتی ہے۔ حضرت فاطمہ بھی آئی تو حضور کا دست اقدس چومی، پھر حضور اپنی بیٹی کا دست اقدس چومتے ہیں۔ ساری کائنات نبی پاک علیہ السلام کے قدوم اطہر کو چومتی ہے۔ فاطمہ کے ہم خدمت کے قربان جائے، نبی ان کا ماتھا چومتے ہیں۔ ساری کائنات چاہتی ہے حضور کے سینے اقدس کو چھینے کا موقع مل جائے۔ لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمۃ الزہرا آتی تو حضور ان کا ہاتھ چومتے، ماتھا چومتے اور اپنے سینے سے لگا لیتے، اور لگا کر ان کے سر پر اپنی ناک رکھ کے ان کے جسم کی خوشبو سونگھتے، اور خوشبو سونگھ کر فرماتے ہیں میری بیٹی کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ ہے فاطمہ، یہ ہے فاطمہ۔ ساری کائنات کے لوگ کہتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ مگر جب سیدہ فاطمہ آتی تو کہتی یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان، مگر میرا نبی کہتا فاطمہ فداک ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بے انتہا محبت کرتے تھے حضور، بے انتہا محبت۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابہ سے کہتے تھے کاش میری بیٹی میرے گھر میں ہوتی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، میری بیٹی میرے گھر میں ہوتی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ تو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ کا حضور سے دور ہونا حضور کو اب برداشت نہیں ہے، حالانکہ وہ کوئی زیادہ دور بھی نہیں تھی، صرف 40 گھر کے بعد، اور اس زمانے کا گھر کوئی 200 فٹ کا، کوئی 2000 فٹ کا، 5000 فٹ کا، 500 فٹ کا گھر نہیں تھا۔ اس زمانے میں گھر جو تھے وہ 6 فٹ بائی 6 فٹ کا ہوتا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان اتنا چھوٹا تھا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہے جب حضور اپنے گھر میں آرام فرماتے تھے، ادھر کی دیوار کو اگر حضور کا سر اقدس لگتا تو ادھر کی دیوار کو حضور کے قدم مبارک لگا کرتے تھے، اتنا چھوٹا گھر ہوتا تھا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے 40 گھر کے بعد ہے۔ بس آپ یوں سمجھ لیجئے مسجد کے اس ممبر و محراب کے پاس حضور کا گھر ہے، تو بس یہ مسجد جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں سیدہ فاطمہ کا گھر ہے، اتنی دوری ہے بس۔ مگر میرے نبی کو فاطمۃ الزہرا کی اتنی دوری بھی برداشت، اللہ اکبر، اتنا پیار کرتے تھے اپنی بیٹی سے۔ تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ کو کسی بھی صورت حضور کے قریب لایا جائے، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو حضور کے قریب لایا جائے، تو انہوں نے کیا کیا، حضور کے پڑوس میں تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضور خود بھی انہی کے مکان میں رہتے تھے، انہوں نے حضور کو اپنا مکان گفٹ دیا تھا، نظر پیش کر دی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پڑوس میں حضرت ابو ایوب انصاری کا اور ایک مکان تھا، وہ خود اس میں رہتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر و عمر نے حضرت ابو ایوب انصاری سے کہا، ابو ایوب تم نے تو اپنا ایک مکان رسول اللہ کو دے دیا، مگر ہماری ایک ادباً گزارش ہے کہ اپنا یہ جو مکان ہے تم یہ مکان جو ہے سیدہ فاطمہ اور علی کو دے دو، ان کا جو مکان ہے وہ تم لے لو۔ جیسے ہی سنے حضرت ابو ایوب انصاری اپنے گھر میں گئے، ایک تھیلے میں پورا سامان ڈالے، کھینچ کے باہر لا لیے، مگر جب واپس آئے تو آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ تو حضرت ابو بکر و عمر نے سوچا کہ شاید ہم نے ان کے اوپر زیادتی کر دی، ان کا گھر مانگ لیا، اس لیے یہ رو رہے ہیں۔ تو کہا ابو ایوب انصاری اگر ہم سے کچھ زیادتی ہو گئی تو ہم تم سے معذرت خواہ ہیں۔ تو کہا نہیں 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 نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم نے کچھ زیادتی کی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کیا میرے رب نے مقدر لکھا ہے، یہ آنسو غم کے نہیں، یہ خوشی کے ہے۔ ایک گھر میں نے مصطفیٰ کو دے دیا ہے تو دوسرا گھر میں نے مصطفیٰ کی لخت جگر کو دے دیا۔
یہ ہے وفادار صحابہ، یہ ہے صحابہ کی وفاداری. اللہ اللہ، اہل بیت سے پیار. حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنا دوسرا گھر دے دیا، کہا میرے مقدر کے میں قربان جاؤں. اللہ نے کیا مقدر لکھا ہے. آئے آئے. یہ کہتے ہوئے حضرت علی کے مکان میں خود گئے، حضرت علی کو ادھر بھیج دیا. اب حضور کے بالکل پڑوس میں آ گئی سیدہ فاطمہ. کیا محبت تھی دیکھو آپ، بالکل پڑوس میں آ گئی. اب حضور اور سیدہ فاطمہ دونوں کے گھر کے بیچ میں صرف ایک دیوار ہے، ایک دیوار. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے ایسے اپنے حجرے کے باہر نکلتے، سیدہ فاطمہ کے حجرے میں تشریف لے جاتے. حضرت فاطمہ جب چاہتی اپنے حجرے سے نکلتی، وہ دیوار پار کرتی اپنے بابا کے حجرے میں آ جاتی. مگر خدا کی قسم حضور اپنی بیٹی فاطمہ سے اتنی محبت کرتے، وہ ایک دیوار کی دوری بھی حضور کو برداشت نہیں تھی. اللہ اکبر. ایک بار حضور نے مولا علی کو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا علی اگر ایک اجازت چاہوں تو دو گے؟ حضرت علی پہ لرزہ طاری ہوا، بولے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. حضور آپ مانگے علی سب کچھ دے دے گا، اپنی جان دے دے گا. کہا علی بس اتنی اجازت دے دو، میرے اور فاطمہ کے بیچ میں یہ جو دیوار ہے، میں اس دیوار میں ایک کھڑکی بنانا چاہتا ہوں تاکہ میں جب چاہوں پردہ ہٹاؤں اور اپنی بیٹی کو دیکھ لوں. ایک دیوار کی دوری بھی حضور کو برداشت نہیں تھی. اتنا پیار کرتے تھے سیدہ فاطمہ الزہرا سے. کون ہے بھائی فاطمہ؟ فاطمہ الزہرا وہ ہے، خدا کی قسم رسول اللہ فرماتے ہیں خصائص کبریٰ میں ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں فاطمہ کے چاہنے والوں پر دوزخ حرام ہے. فاطمہ وہ ہے سیدۃ النساء العالمین، سارے عالم کے عورتوں کی سردار ہے. فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ وہ ہے بزم محشر میں جب سیدہ فاطمہ آئے گی تو آواز دینے والی ذات غیب سے آواز دے گی کہ اے بزم محشر والوں اپنی گردنوں کو جھکا لو، نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے. اور جب حضرت فاطمہ جائے گی، پل صراط سے گزرے گی، تو خدا کی قسم میدان محشر میں جائیں گی، پل صراط سے گزرے گی، تنہا نہیں جائے گی. حدیث پاک ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ کا جب گزر ہوگا تو فاطمہ تنہا نہیں ہوگی، 70,000 حوریں فاطمہ کو ارد گرد سے گھیر کر بیچ میں رکھی ہوگی. 70,000 حوروں کے بیچ میں ہو کر جائے گی، اور پل صراط سے جب گزرے گی تو بجلی کے کڑکنے کی دیر سے پہلے حضرت فاطمہ گزر جائے گی. پوری محشر میں کسی کی آنکھ حضرت فاطمہ کو نہیں دیکھے گی. کون ہے فاطمہ؟ ہر انسان کی روح نکالنے کے لیے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا. اس فرشتے کا نام اسرائیل ہے، ملک الموت جس کو کہتے ہیں. کائنات کے ہر انسان، ہر پیغمبر کی بیوی، ہر پیغمبر کی بیٹی، ہر گھر میں ہر عورت کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے. ہر مرد کے پاس آتا ہے، چاہے وہ ولی کا گھر ہو، خطب کا گھر ہو، قلندر کا گھر ہو، شہباز کا گھر ہو، بادشاہوں کا ہو، رئیسوں کا ہو، تونگروں کا ہو، مالداروں کا ہو، گناہگاروں کا ہو، خطاکاروں کا ہو. وہ فرشتہ آتا ہے، ہر بڑے سے بڑے سورما کی روح لمحوں میں نکال لیتا ہے. لیکن جب بات آئی سیدہ فاطمہ کی روح نکالنے کی، ملک الموت کو حکم ہوا سیدہ طیبہ طاہرہ راکیہ ساجدہ رؤوفہ منیرہ منورہ حضرت فاطمہ کی روح نکال. فرشتہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے اللہ میں اس پاک خاتون کے پاس کیسے جاؤں جس کے باپ کے سوا کسی کے باپ نے نہیں دیکھا، جس کے شوہر کے سوا کسی مرد نے نہیں دیکھا، جس کے بیٹوں کے علاوہ کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا. اے اللہ
جس کے گھر جبرائیل بھی اجازت لے کر نہیں جاتا، میں اس کے گھر اس کی روح لینے کیسے جاؤں؟ حضرت فاطمہ کی روح نکالنے سے فرشتے نے عاجزانہ طور پر انکار کیا، کہا اے اللہ میں ان کی روح نہیں نکالوں گا، میں ان کے گھر بے پردہ ہو کر کیسے جاؤں گا؟ بے پردگی ہو جائے گی۔ خدا کی قسم، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، ساری کائنات کے مرد و عورتوں کی روح اسرائیل نے نکالا، مگر سیدہ فاطمہ کی روح اسرائیل ملک الموت نے نہیں، خود رب ذوالجلال نے نکالا۔ اللہ اللہ، فاطمۃ الزہرا کی روح خود رب نے نکالا۔ ایسی مقدس ہستی کا نام فاطمۃ الزہرا۔ آپ سننے کے موڈ میں تو ہے نا؟ فاطمۃ الزہرا کون ہے؟ فاطمۃ الزہرا وہ ہیں منگل کے دن ظہر کی نماز کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر آپ کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، ان کا نام امام حسین ہے۔ امام حسین پیدا ہوئے منگل کے دن ظہر کی نماز کے بعد۔ ادھر خوشیاں چل رہی ہیں، حضرت امام حسین کبھی رسول اللہ کے گود میں ہیں، کبھی مولا علی المرتضیٰ کے گود میں ہیں، کبھی چچا حضرت جعفر کے گود میں ہیں، کبھی خاندان نبوت کی مقدس ہستیوں کے گود میں ہیں، تو کبھی حضرت ابوبکر کے گود میں ہیں، کبھی ان کو حضرت عمر چوم رہے ہیں، کبھی ان کو حضرت عثمان لے کے رقص کر رہے ہیں، کیونکہ جنتی جوانوں کا سردار پیدا ہوا ہے، نبی کی امت کو بچانے والا پیدا ہوا ہے، کربلا کا دولہا پیدا ہوا ہے، یزیدیت کو ختم کرنے والا پیدا ہوا ہے، فرعونیت نمرودیت کو مٹانے والا پیدا ہوا ہے، قیامت تک دین کا جھنڈا گاڑنے والا پیدا ہوا ہے، نانا کی امت کو اپنے جام شہادت سے سرفراز کرنے والا پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب رشک کر رہے ہیں، اور ادھر اسی عالم میں عصر کی نماز کا وقت ہوا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اپنی خادمہ سے وضو کے لیے پانی لگا دو۔ اللہ اکبر۔ خادمہ آواز دیتی ہے اے ماں، جس کے یہاں اولاد ہوتی ہے اس ماں کو اللہ کی طرف سے 40 دن تک مصلی چڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اے فاطمہ ابھی تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوا اور تم نماز کی بات کر رہی ہو، مصلی چڑھنے کی بات کر رہی ہو۔ حضرت فاطمہ نے خادمہ کی طرف جلال سے دیکھا، دیکھ کر پوچھا اے خاتون، اے خادمہ، کیا تو مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہے؟ کیا تو مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہے؟ وہ کسی اور کی بیٹی ہوگی جو 40 دن تک مصلی نہیں چڑھتی، میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں، اور میرے رب نے مجھے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہہ کر ہر ناپاکی سے پاک کر کے پیدا کیا ہے۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ دوستو، یہ ہے اہل بیت جن کے قریب کبھی ناپاکی نہیں آئی۔ فاطمہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کو عورتوں کی کوئی مرض جس کے قریب نہیں آیا۔ دنیا کی عورتیں اور ہے، میرے مصطفیٰ کی بیٹی اور ہے۔ انہیں دنیا کی بیٹیوں سے تشبیہ نہ دینا، ان کو اگر دنیا والوں کی بیٹیوں سے ملاؤ گے تو غارت ہو جاؤ گے۔
برباد ہو جاؤ گے۔ یہ وہ مقدس ہستی ہے جس کا نام لینے کے لیے یہ زبان کو گل و گلزار سے دھونا پڑتا ہے۔ اس ذات اقدس کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ اس ذات کو کہتے ہیں جس پر اور جس کے چاہنے والوں پر اللہ نے دوزخ حرام کر دی ہے۔ فاطمہ اس کو کہتے ہیں جو دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، معمولی ذات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لخت جگر نور نظر جب آپ کے گھر آتی تو حضور بیٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال نہیں فرماتے، کھڑے ہو کر استقبال فرماتے۔ ساری کائنات نبی کے لیے کھڑی ہوتے ہیں، نبی کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اور نبی اپنی لخت جگر کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ ساری کائنات نبی کا دست اقدس چومتی ہے۔ حضرت فاطمہ بھی آئی تو حضور کا دست اقدس چومی، پھر حضور اپنی بیٹی کا دست اقدس چومتے ہیں۔ ساری کائنات نبی پاک علیہ السلام کے قدوم اطہر کو چومتی ہے۔ فاطمہ کے ہم خدمت کے قربان جائے، نبی ان کا ماتھا چومتے ہیں۔ ساری کائنات چاہتی ہے حضور کے سینے اقدس کو چھینے کا موقع مل جائے۔ لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا آتی تو حضور ان کا ہاتھ چومتے، ماتھا چومتے اور اپنے سینے سے لگا لیتے، اور لگا کر ان کے سر پر اپنی ناک رکھ کے ان کے جسم کی خوشبو سونگتے، اور خوشبو سونگ کر فرماتے ہیں میری بیٹی کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ ہے فاطمہ، یہ ہے فاطمہ۔ ساری کائنات کے لوگ کہتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ مگر جب سیدہ فاطمہ آتی تو کہتی یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان، مگر میرا نبی کہتا فاطمہ فداک ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ذرا پھر ایک بار لگا دے بھائی۔ ارے بھائی، اللہ کو نہیں دیکھے اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، آخرت کو نہیں دیکھے آخرت پر ایمان لا رہے ہیں، مگر اللہ کا اور آخرت کا پتہ بتانے والی ذات محمد الرسول اللہ ان کے درمیان ہے، اور یہ نہیں کہہ رہے میں پیارے نبی پر ایمان لایا، آمنہ کے لال پر ایمان لایا، محمد عربی پر ایمان لایا، رسول صادق پر ایمان لایا، نبی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ تو رب نے کہا اے مجھ پر ایمان لانے والے، اے میری توحید کو ماننے والے، میرے وحدہ لا شریک ہونے کو قبول کرنے والے، آخرت کو ماننے والے، تو دھوکے باز ہے، تو غدار ہے، تو باغی ہے، کیونکہ تو نے مجھ کو تو مانا مگر میرا پتہ بتانے والے میرے محبوب کو نہیں مانا۔ تیرا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب تو میرے ساتھ میرے محبوب کو بھی مان لے گا۔ اور اللہ کا شکر ہے اپن لوگ اللہ کو بھی ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی ماننے والے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، اور ولیوں کے سردار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو بھی مانتے ہیں، امام الاولیاء کو بھی مانتے ہیں، ہم سید الشہداء کو بھی مانتے ہیں، سردار اولیاء سرکار غوث اعظم کو بھی مانتے ہیں۔ ماننے والا بنایا اللہ، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ ماننے والا بنایا، ماننے والا بنایا، اللہ کا شکر ہے میرے بھائی۔ مگر ایک بات لگے ہاتھوں ذرا آپ کو سناتے ہوئے چلے جاتا ہوں، بازو والے تو اپنے دشمن ہے چھے، جو غوث پاک کا دشمن وہ احمد نقشبندی کا دشمن،
جتنے ہمارے خلاف علماء اہل سنت کے خلاف جتنے بھی لوگ ویڈیو بناتے ہیں، آپ غور کر کے دیکھیے، وہ رسول اللہ کا باغی ہے، علم غیب کا منکر ہے، نبی پاک علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہنا شرک کہتا ہے۔ ایسے غدار ویڈیو بناتے ہیں ہمارے خلاف میں، تو ہم بولتے ہیں جو قوم نبی کچھ نہیں سمجھی انہیں احمد نقشبندی کو کہاں سے سمجھتی؟ سمجھتی؟ بولو نا جی، نہیں سمجھتی۔ نہیں، جو بیٹا اماں کچھ نہیں سمجھا انہیں ساس کو سمجھتا نہیں سمجھتا، جو بیٹا باپ کو نہیں سمجھا انہیں سسرے کو سمجھتا نہیں سمجھتا۔ تو یہ قوم نبی کو نہیں سمجھی، غوث اعظم کو نہیں سمجھی، غریب نواز کو نہیں سمجھی، تو ان کے در پہ ان کی خاک پہ پلنے والے احمد نقشبندی کو کیا خاک سمجھیں گی؟ انہیں نہیں سمجھا، انہیں ویڈیو بنا رہا، میرے کو ٹینشن نہیں ہے، میں تو بول رہا ہوں بہت اچھا ہے، پبلسٹی ہو رہی ہے اپنی، میرے کو تو ٹینشن نہیں ہے، بنا بول رہا ہوں میں، اور میرے سے پیسے لیتا تو لے کے بنا بول رہا ہوں، میرے کو کیا ٹینشن ہے بھائی؟ تو میرے کو گالیاں دیا تو کیا میرے کو گالی لگنے والی ہے؟ میں وہی جبہ پہن کے بیٹھا ہوں، ایک بھی دھپا نہیں لگا اب تک۔ نہیں، مسئلے کو سمجھو آپ، مگر انہیں کرا میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے بیچ میں رہتے دیکھو پٹھے، ہاتھ چومتا مولانا یوں کرتا ہمارے سامنے، مولانا علیم صاحب کو ملا تو مولانا، ان لوگوں کے ویڈیو نکال کے اورنگ آباد میں انہیں وائرل کرتا، رات میں اماں اتنا ڈینجر ہے انہیں۔ یہ ہے منافق۔ کون ہے یہ؟ بولو ذرا زور سے بولو، منافق۔ یہ منافق وہ بازو والوں سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بازو والا تو گالی دے رہا تو اپنے کو دکھ رہا، بازو والا گالی دے رہا تو اپنے کو دکھ رہا نا بھائی، کھلم کھلا گالی دے رہا، اپنے بولتے ویری گڈ، مگر انہیں کیا کر رہا؟ گروپوں میں ہلو ادھر سے ادھر کی ایک ویڈیو نکال کے سینڈ کر دے رہا، ارے کون ڈالا یہ ویڈیو؟ مولانا علیم صاحب کیا کرے؟ دیکھ کے کال کرے، کون ہے؟ میں ہوں مولانا، میں ڈالا، اماں بہت ڈینجر ہے رے تو۔ یہ منافقاں بڑے خطرناک ہے، آپ ایسے منافقوں سے بچنا۔ یہ آستین کے سانپ ہے، یہ ہماری مسجد میں رہتے، ہمارے پیچھے نماز پڑھتے، پیچھے سے چھرا بھی بھونکتے۔ یہ منافقاں بڑے خطرناک ہے۔ میرے کو اہل حدیث سے، وہابی سے، غداروں سے ٹینشن نہیں ہے میرے کو، یہ آستین کے سانپوں سے میرے کو بہت ٹینشن ہے۔ اچھا، کئی جگہ تو ایسا ہوا بلائے بیان کرنے کا واسطے، مولانا صاحب کو بلاؤ، مولانا صاحب بلایا، مولانا صاحب کو میرے کو دعوت دے کے بلا، میں وہاں گئے تک اس کی بیڈ پبلسٹی پوری واٹس ایپ پہ چلا رہا، نقشبندی صاحب ایسے، نقشبندی صاحب ایسے۔ اماں میں بولا اتنا خطرناک ہوں میں؟ میرے کچھ نہیں معلوم، اتنا ڈینجر ہوں تو۔ وہاں کے بعد لوگ حضرت ایسا ایسا بولا تھا، میں بولا ایک کام کریں گے، ٹھہر، تم لوگوں کو ایک نیا جلوہ دکھاتا ہوں میں۔ یہ گروپ ہے، یہ گروپ میں یہ فون ہے، یہ فون سے وائرل ہوگی، کس کا؟ ادھر فون تو کر اس کو۔ فون کرے تو بچہ نکلا، ایک بچے کو بلا، ادھر بیٹے، ادھر بابا، ادھر بیٹے آپ کے موبائل سے یہ ایک ویڈیو یہ گروپ میں وائرل ہوئی، کون کرے بیٹا؟ خدا کی قسم مول صاحب میرے کو نہیں معلوم، مول صاحب میں نے دیکھا نہیں۔ بیٹے میرے کو معلوم ہے آپ نہیں کرے، کوئی آپ کا موبائل لے کے کرے ہوں گے، کون کرے؟ ہمارے امام صاحب کرے، میرا موبائل انہوں نے لیے تھے کل۔ پھر میں بولا وہ امام صاحب کون ہے؟ بلاؤ، انہیں چھے میرے کو دعوت دے کے بلایا سو والا لوگ امت۔ ارے میں بولا تیرے دل میں جب اتنا بغض ہے تو ہولے پھر بلایا کہیں کو تو میرے کو؟ تو بولے پبلک ڈیمانڈ کر رہی تھی آپ کو بلاؤ بلاؤ، بولے تو بلایا تو پھر یہ کہیں کو کرا کاما؟ پھر دیکھے تو یا نبی سلام علیہ کا بھی پڑھ رہا، یا رسول اللہ بھی بول رہا، پھر پیچھے سے چھرے بھی بھونک رہا۔ یہ آستین کے سانپ صدائے حق آج جلسہ کر رہی۔ یہ مولانا لوگوں کو کیا ملنے والا؟ پیسے مل رہے لوگوں کو، بولو بھائی کائی کو کر رہے بھائی جلسہ؟ ان لوگ ان کو کیا ہے؟ ان کے گھر میں بیویاں نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، ان کو گھر نہیں ہے، ان کو کاروبار نہیں ہے، جا کے مست گھر میں سو جاتے ہیں۔ ان لوگ ابھی بلینکٹ اوڑھ لے کے مرین دو قوم، ہم کو کیا کرنے کا بھائی؟ جاؤ گڑھے میں گرو۔ صدائے حق اس لیے جلسہ کر رہی ہے
تاکہ ہمارے ایک جلسے کے ذریعے سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو ایمان کی لذت نصیب ہو جائے، عشق مصطفیٰ کی چاشنی نصیب ہو جائے، اہل بیت کی شان و عظمت معلوم ہو جائے۔ اللہ کے گھر میں اس لیے جلسہ ہو رہا ہے کیونکہ باہر پرمیشن نہیں ملی۔ اب انہیں بازو اپنا ہی اندر کا استن کا سانپ ویڈیو پھیلا رہا، مسجد میں کامیڈی ہوگی، مسجد میں کامیڈی ہوگی۔ ڈارلنگ تم کہاں گئے؟ کامیڈی کامیڈی بول کے بھاگ گیا، ہچ نہیں، خود حرام کے کام کر رہا، دوسروں کو بول رہا کامیڈی ہوگی۔ ابے حولے، جیسا لوگ سمجھنا چاہتے ہیں ان کو ویسی سمجھانا یہ عقل مندی کی علامت ہے۔ میں بھی اگر سیریس تقریر کرائی، امام نسائی فرماتے ہیں، امام طحاوی نے یوں لکھا ہے، امام اعظم کے شاگرد نے یوں فرمایا ہے، امام ابو یوسف نے یوں کہا، امام محمد بھی اس مسئلے میں یوں تحریر فرماتے ہیں، ان کا فتویٰ ہے، ان سے ان کا یہ اختلاف ہے، امام شافعی نے یوں کہا ہے۔ کون کون سمجھے؟ ہاتھ اٹھا۔ میرے کو بھی آتا دلائل دینے، مگر یہاں مسجد روشن میں کوئی بھی نہیں دکھتے، سب اپنے اپنے گھروں میں بلینکٹ اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ یہ ہماری قوم کو امام طحاوی کیا معلوم، امام نسائی کیا معلوم، امام بخاری کیا معلوم۔ چلو جی امام بخاری صاحب کا اصلی نام بولو۔ امام مول صاحب کئی کو پوچھ رہے، خاموش بیٹھو۔ میرے پیارے بھائی، ہم کو اللہ تعالیٰ جیسی قوم کے بیچ میں بٹھایا، ہم کو ان کے معیار کے مطابق گفتگو کرنے کا حکم ہے۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، اچھا مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، حیدرآباد کی بات ہے، شہر کی بات ہے، شہر گاؤں کی نہیں، شہر کی بات ہے، سٹی کی بات ہے، حیدرآباد کی بات ہے۔ ایک جلسہ ہوا، 2 گھنٹے دھواں تھار خطاب، آدھا کلومیٹر تک پبلک بیٹھی ہوئی ہے، پورے دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اس کے بعد جب بیان ختم ہوا، مست ہو گئی پبلک، خوش ہے، پورے سلام پڑھ رہے ہیں۔ سلام ختم ہوا، مولانا صاحب ہمارے جو جلسہ کرائے سو صدر صاحب تھے نا، انہوں بیچارے اعلان کر رہے ہیں مائک لے کے، آپ تمامی احباب کے لیے تناول طعام کا انتظام ہے، جاتے وقت ضرور بضرور تناول طعام فرماتے ہوئے جائیں۔ صحیح بولے غلط بولے؟ صحیح بولے۔ یہ کون کر رہے ہیں اعلان؟ صدر صاحب کر رہے ہیں۔ پیچھے سے معتمد صاحب کیا کر رہے ہیں؟ صدر صاحب کا کرتا کھینچ کے بول رہے ہیں، چھوڑو جی وہ سب باتیں، پہلے کھانے کا اعلان کرو۔ تو مطلب معتمد صاحب کو یہ نہیں معلوم تناول طعام بولتے۔ تو اب ہم ایسی قوم کے بیچ میں بیٹھے ہیں تو ہم کو قوم کے معیار کے حساب سے گفتگو کرنا پڑے گا بھائی۔ انہیں اس کو ٹماٹا بنا دے رہا، پورا کامیڈی کرتے، کامیڈی سنو۔ کتنی بدماشی ہے نہیں؟ ارے انہیں سامنے والا کر رہا، بازو والا تو نہیں کھل کے کر رہا، تو بھی کھل کے کر۔ باپ کا بیٹا ہے تو یہاں ٹھہر کے بول، میں مقابلہ کرتا ہوں۔ گروپوں میں پھیلا دیا، واٹس ایپوں پہ ڈال دیا، بھاگ گیا اورنگ آباد چھوڑ کے۔ میں بولا اس کو لے کے آؤ مولانا آج۔ مولانا علیم صاحب، مولانا کریم صاحب، ہمارے صاحب ساجد صاحب جو ہے ایک ویڈیو بتائے، تو بولا اس کو بلاؤ جی، اس کو آج مسجد میں اس کا کم پورا آپریشن کر دیں گے اس کا۔ نہیں ہے وہ صاحب، اورنگ آباد چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ایسا نہیں کرنا۔ دیکھو یہ جو کام لوگ کر رہے ہیں نا، خدا کی قسم یہ اہل سنت کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کو 1 روپے کا فائدہ نہیں ہے یہ جلسے سے۔ دن رات محنت کر رہے ہیں، دن رات یہ سیٹ کو پکڑ رہے ہیں، وہ سیٹ کو پکڑ رہے ہیں، اس کو پکڑ رہے ہیں۔ میرا حیدرآباد ٹو اورنگ آباد ڈائریکٹ ٹکٹ بن گیا تھا، ٹکٹ بن کے 15 20 دن 25 دن ہو گئے۔ 4 دن پہلے کال آیا، ٹکٹ کینسل ہو گئی صاحب، حیدرآباد ٹو اورنگ آباد فلائٹ کینسل ہو گئی۔ اب انہوں پریشان ہو کے میرے کو کیسا کریں گے، ہم پورا اعلان کر دیے، انہیں ٹکٹ کینسل کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس کو پکڑے، اس کو پکڑے، پھر ٹکٹ بنائے حیدرآباد ٹو ممبئی، ممبئی ٹو اورنگ آباد، ڈبل ٹیبل پیسے ہو گئے۔ قربان کر رہے ہیں، سب دے رہے ہیں۔ بولے نہیں بھائی کچھ بھی ہو جان دو، نام بول دیے حضرت آنا ہے۔ اتنی کوشش کر رہے ہیں بھائی، اتنے لوگوں کو اعلان کر دیے حضرت آ رہے، بول کے پبلک آنے والی ہے، حضرت نہیں آئے تو مسئلہ چڑھا تھا، حضرت کو آنا ہے، پبلک آنا ہے، سننا ہے، یہ کرو وہ کرو، یہاں فونا وہاں فونا، وہاں فونا یہاں فونا۔ اتنی محنت کر رہے ہیں ایک جلسہ۔ آپ کیا جاتے وقت ان کو 2 روپے 5 روپے دے کے جانے والے ہیں؟ یہ جلسہ صدائے حق اس لیے نہیں کر رہی ہے
کہ ان کا نام ہو جائے، بلکہ اس لیے کر رہی ہے مصطفیٰ کے دین کا کام ہو جائے، رسول اللہ کی ثنا خوانی کا کام ہو جائے۔ یہ کام صدائے حق اس لیے کر رہی ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام حق آپ عاشقان رسول تک سچی انداز میں پہنچ جائے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کوئی اگر دین کا کام کر رہا تو اس کا ساتھ دو، غداری مت کرو، شرارت مت کرو، کام کو بگاڑو مت، کام کو لے کے چلو، یہ کام کے لیے ضروری ہے۔ تو اب آئیے پیارے بزرگ اور دوستو، چلتے ہیں پھر بارگاہ اہل بیت میں۔ ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ صدائے حق کا ساتھ دیں گے؟ کون کون نہیں دیں گے ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ ٹیسٹنگ تھی، جلسہ سن رہے نہیں سن رہے؟ ماشاءاللہ سب سن رہے ہیں، اللہ آپ لوگ کو سلامت رکھے۔ میں ساتھ دے رہا ہوں جی، آپ کئی گنے دیتے؟ سبحان اللہ، ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اچھائی کا کام، حق کا کام، نیکی کا کام ہے، اخلاص سے کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، امت رسول کو پیغام پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں، برابر ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اب آؤ پیارے بزرگ اور دوستو، چلو مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت کے عاشق بنو۔ کیا بنو؟ اہل بیت کے، زور سے بولو، عاشق بنو، چاہو، اپنی جان سے زیادہ چاہو اہل بیت کو، اور اہل بیت کو جو جتنا چاہتا ہے وہ اتنا سرفراز ہوتا ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی نامراد نہیں کرتا، سرفراز کرتا ہے۔ غور کریے گا، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں حضرت امام حسین۔ کون بولیے؟ امام حسین بیٹے ہیں مولا علی المرتضیٰ کے۔ نبی کو، نبی کی آل کو اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ چاہنے کا نام دین ہے، یہی ایمان۔ میرے پیارے بھائی، اس کے بغیر کائنات میں ہے کیا؟ آپ بتائیے۔ نماز کون نہیں پڑھ رہے میرے بھائی؟ آپ سے زیادہ، میرے سے زیادہ نماز تو قادیانی پڑھ رہے ہیں، قادیانی پڑھ رہے ہیں میرے بھائی۔ چل کے دیکھیں آپ، ان کے بچے حافظ قرآن بھی بن رہے ہیں، ان کے پاس بھی اب تعلیمات عام ہونے لگی ہے، ہم سے بڑے بڑے شعلے بن رہے ہیں وہ لوگ۔ مگر دنیا کے تمام مدرسوں میں جا کر مفتیوں سے پوچھو، نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، شملے بننے کے بعد، داڑیاں چھوڑنے کے بعد، طہارت سے رہنے کے بعد، سنت والے طریقے کے مطابق نکاح کرنے کے بعد، کیا قادیانی جنتی ہو سکتا ہے؟ جواب ملا، نہیں ہو سکتا۔ مفتیوں نے جواب دیا، نہیں ہو سکتا۔ ہم نے پوچھا، صاحب سب کام کرتا؟ بولے کاما سب کر رہا، مگر جو عقیدے کا معاملہ ہے وہاں بگاڑ پیدا ہو چکی ہے۔ ہم یہ جلسے یاد حسین اسی لیے مناتے ہیں تاکہ یہاں آنے والوں کو ایمان کی حقیقت سمجھا کر ایمان کے قریب کر دیں، اور امت میں جو بے حیائی، بے خدا پن پیدا ہوتے جاتا ہے، ہر 4 دن کو ایک نیا فارمولا، ہر 4 دن کو ایک نیا انتشار، ہر 4 دن کو ایک نیا جھگڑا امت کے اندر پیدا کر کے امت کے عقیدوں کو کمزور کرنے کی جب کوشش کی جاتی ہے تو خدا کی قسم ہم اہل بیت کے نام پہ جلسہ کر کے وہ ناپاکی کو دھوتے چلے جاتے ہیں، میلاد کے نام پہ جلسہ کرتے ہیں تو وہ ناپاکیاں دھوئی جاتی ہے، 11ویں کے نام پہ جلسہ ہوتا ہے وہ شرارتیں دھوئی جاتی ہے، رجب کے میں حضرت مولا علی کے نام کے جلسے ہوتے ہیں، غریب نواز کے جلسے ہوتے ہیں، وہ ساری شرارتوں کو دھویا جاتا ہے۔ یہ جلسے کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کو ایک جگہ بلایا جائے اور ان کو کچھ ایسی بات بتائی جائے تاکہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ حقیقت ایمان ہے کیا چیز۔ ورنہ میرے بھائی خالی نماز کی بنیاد پر، خالی قرآن کی تلاوت کی بنیاد پر اگر جنت دی جائے گی تو سب سے پہلے یزید کو جنت میں بھیجنا پڑے گا۔ انہیں عام آدمی بھی نہیں ہے میرے بھائی، ایک 3.5 سالہ حکومت کا حاکم بھی ہے، انہیں بادشاہ بھی تھا، اس کو بھیجنا پڑے گا جنت میں، لیکن خدا کی قسم جنت میں ہم تو اس کو اپنے بیت الخلا میں بھیجنے کو بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے آل نبی اولاد علی کا خدار اور دشمن ہے۔
جو اہل بیت کا دشمن ہو جائے وہ لاکھ نماز پڑھے، لاکھ روزے رکھے، لاکھ عبادت کرے، یزید قیامت کی صبح تک ان کے لیے مثال ہے، وہ خود دشمنی اہل بیت کے بعد کبھی جنتی، زور سے بولو۔ اسی لیے ہم لوگ کیا کرتے، 10 محرم کو شربت پلا دیتے۔ اب بعض ہمارے بھولے بھائی شربت دیکھتے کچھ قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ قرآن حدیث شربت کی کتاب ہے وہ، مینو ہے وہ۔ ارے میرے بڑے بھائی، شربت اس لیے نہیں پلاتے کہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے۔ یہ سوال شربت کو دیکھ کے کرنا بیوقوف ہونے کی علامت ہے۔ پھر آپ مجھے حضرت کہیں کو پلاتے شربت؟ امام حسین سے محبت ہے اسی لیے، اور شربت پلا کر امام حسین کی پیاس والی تکلیف کو یاد کیا جاتا ہے۔ امام حسین کی محبت میں شربت پلاتے ہیں۔ شربت پلانے کا تعلق نہ فرض سے ہے، نہ واجب سے ہے، نہ سنت سے ہے۔ شربت پلانے کا تعلق محبت سے ہے۔ نہیں، ابھی میں آپ کے علاقے میں آیا، بہترین عالیشان کھانا کھلائے ہمارے مولانا قاسم صاحب، زبردست ڈش تھی۔ آپ ٹینشن نہ کرو، صبح میں آپ لوگ بھی کھاؤ، بہترین ڈش تھی ماشاءاللہ۔ کئی کو کہا ہے صاحب کیا ضروری ہے، نقشبندی صاحب آئے تو 2000 روپے خرچہ کرنا، پکانا، کھلانا، کرنا۔ کون نقشبندی صاحب اسپیشل ہے؟ بولے نہیں، نقشبندی صاحب حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، آج ہمارے پاس مہمان بن کے آئے ہیں، تو میزبان جب مہمان کو کھانا کھلاتا ہے تو فرض ہے اس لیے نہیں کھلاتا، قرآن میں ہے اس لیے نہیں کھلاتا، حدیث میں اس لیے نہیں کھلاتا، اس لیے کھلاتا ہے کیونکہ اسے اپنے مہمان سے محبت ہوتی ہے، اور کھلانا پلانا محبت کی علامت ہے۔ کھلانا پلانا اور پانی روک دینا دشمن ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے ظالم یزید نے حسینیوں پر پانی روکا تھا، تو 1400 سال سے حسینیوں نے بھی عہد کر لیا، پانی روکنا یزیدیوں کی علامت ہے، اور شربت پلانا حسینیوں کی علامت ہے۔ اب ایمانداری سے بولو، کل شربت پلاؤ گے کہ نہیں پلاؤ گے؟ آپ بولیں گے مطلب 10 محرم ہو گئی نا، تو 10 محرم کا ہوتا جائے، جس دن حسین کی یاد آئی اس دن پلا کے چلے جانا، تاکہ پتا چلے حسینی ہے۔ نہیں، دشمن اب آپ کے گھر میں بھی آپ کا دشمن آ گیا، چاہیے پوچھتے اس کو کہیں کو آیا میں بات سمجھ، جس سے نفرت ہوتی اس کے لیے کھلانے پلانے کے بعد ارے حق تو یہ اپنے پاس خطرناک مسلمان ایسے ہیں، بیٹے کی شادی میں بھائی بلاوٹ لیتے رہتے۔ ارے میں پوچھا ارے تیرا سکتا بھائی ہے بڑے بھائی، تم لوگ دونوں ایک ہی بابا کے بیٹے، کئی کو لے 8-5 میں بڑے۔ بس نفرت آئی تو کھانا کھانے، شربت پینے، سوئٹ کھانے نہیں بلاتے۔ اچھا پھر جا کے دعوت کس کو دیا، وہ 100 کلومیٹر دور سے پکڑ کے لائے، دعوت ہے آپ، انہوں نے آنے 100 کلومیٹر دور سے گاڑی اٹھ کے سکے بھائی کو نہیں بلایا، ان کا رشتے کو وہ 100 کلومیٹر سے بلا رہا، بولے ہاں ادھر محبت نہیں ہے، ادھر محبت لگی ہوئی ہے۔ تو کھانا کھلانا، شربت پلانا یہ محبت کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ ذرا زور سے بولو۔ اور نہیں پلانا نفرت کی علامت ہے۔ نہیں پلانا شربت آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے، پٹھے تو کدھر کا ہے؟
میں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اب آپ پورے سنیے دکھ رہے ہیں. ہاں یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. ایسا کیا کرے یہ پہچاننے کے واسطے تمیز رکھے. نہیں محلے میں کون کہاں کا ہے 2 منٹ میں پتا چلتا. 10 محرم کو ڈکلیئر ہوا تھا پورا. پورے گاؤں کو چھانٹ لے سکتے آپ. اپنے سے نفرت ان کی الگ بات ہے مگر سننی ہے نہیں ہے. شربت دکھا ہاتھ میں تو سمجھ جانا پٹھا کچھ بھی ہوں گا مگر اپنا ہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی میرے بھائی. یہ حسینی ہونے کی علامت ہے. گھر میں بیگم بنائے تو شکریہ ادا کرو. بیگم اللہ کا شکر ہے تم صحیح چاہے گھر میں میرے. اور بعض لوگ ہو سکتا نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے نہیں بنائے. ہم نہیں بنائے ٹینشن کی بات نہیں. پورا سال کے 12 مہینے پلا سکتے حسین کی محبت میں شربت. خالی 10 محرم کو وہ لوگ کرتے ہیں جن کا حسین صرف 10 محرم کو زندہ ہوتا ہے. ہمارا حسین تو 24 مہینے زندہ ہے. ہمارا حسین تو اول سے زندہ ہے آخر تک زندہ ہے. حد تو یہ ہے کہ ہم لوگ جنت میں بھی حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی رہنے والے ہیں. نہیں ایک اچھی بات سمجھاتا ہوں. ایک صاحب بولے یزید جنتی ہے. کیا نکالا پٹھے رہا صاحب 1400 سال سے کوئی بھی نہیں بولے اور انہیں ویلڈنگ کرنے والا اس کو معلوم ہوا یزید جنتی ہے. امام احمد بن حنبل جیسی ذات یزید کو کافر بولے کافر. پھر بھی ہمارے امام سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ احتیاط کا دامن پکڑ کے رہے. بولے گمراہ ہے بولے مگر امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ اکرام تو بولے کافر ہے بولے یزید کافر. پھٹکنے بھی نہیں کہ اس اسلام کی صفوں میں اتنی دور نکال کے پھینک دیا بولے کافر ہے بولے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو اتنے بڑے بڑے کون ہیں امام احمد بن حنبل. سرکار امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب بخاری شریف کو مکمل طور پر جمع کر دیا حدیثوں کو حدیثیں پوری تحریر ہو گئی کتاب کی شکل بن گئی. مدینے پاک میں بیٹھ کر سرکار کی گنبد خضرا شریف کے سائے میں بیٹھ کر امام بخاری نے یہ کام کیا. بخاری شریف کی تدوین کا کام. وہاں سے نکلے امام احمد بن حنبل کے پاس تشریف لائے. عراق آئے. سرکار امام احمد بن حنبل کو بخاری شریف دے دیا. دے کر کہا اے امام اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث واقعی طور پر حق ہے ثابت ہے تو میں اسے عوام میں پھیلاتا ہوں. اگر آپ راضی نہیں ہیں تو ایک زمین میں گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دیتا. سرکار امام احمد بن حنبل نے امام بخاری کو اجازت دی کہ واقعی اس کے اندر کی ایک حدیث حق پر ہے. تب اس کے بعد امام احمد بن حنبل کے حکم پر امام بخاری نے اسے دنیا میں پھیلایا. امام بخاری جسے اپنا آقا اپنا داتا اپنا شاہ مولا مانتے ہیں اس ذات اقدس کا نام امام احمد بن حنبل ہے. وہ امام احمد بن حنبل یزید کو کافر کہتے ہیں اور ہمارے بٹھے ترکاری کی دکان لگا کر یزید تو جنتی ہے بھائی صاحب کا بیٹا. جو بات امام احمد بن حنبل کو سمجھ لیتے امام احمد بن حنبل کون 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ. کسی نے بھی 1400 سال کی تاریخ میں یزید کو رحمت اللہ علیہ یزید کو جنتی نہیں کہا. آج کل ہمارے پاس پٹھے یزید کو جنتی 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 رحمت اللہ علیہ. اچھا میں پوچھا یزید جنتی ہے تمہاں کو کیسا معلوم؟ دیکھ کیا ہے ہمارا خود کا پتہ نہیں معلوم یزید کے بارے معلوم. دیکھو ایک بڑا لطیفہ کا سمجھاتا ہوں سن لو. بہت بڑی عظمت ہے اہل بیت کی سے. کوئی آدمی کسی کو بھی دنیا میں جنتی نہیں بول سکتا. بول سکتا یا جنتی کون ہے جی ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ اٹھا دیا تو جنت خطرے میں پڑ جاتی. کون جنتی ہے نہیں بول سکتا میرے بھائی. جنت میں جنتی ہونے کا فیصلہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے کہ جنتی کون ہے مولا جانتا ہے. یہ ڈکلیریشن اللہ نے دنیا کے لیے نہیں رکھا ہے. مولا نے یہ ڈکلیریشن خبر میں بھی نہیں رکھا ہے. یہ ڈکلیریشن یہ ججمنٹ بروز محشر آئے گا. مصطفیٰ جان رحمت شفاعت فرمائیں گے. جو جنت میں جانے والا ہے جنت میں جائے گا. تب پتا چلے گا یہ جنتی ہے یہ جنتی ہے. اس لیے کوئی شاکر
ایک اچھی بات سمجھاتا ہوں. ایک صاحب بولے یزید جنتی ہے. کیا نکالا پٹھے نیا سال والا 1400 سال سے کوئی بھی نہیں بولے اور انہیں ویلڈنگ کرنے والا اس کو معلوم ہوا یزید جنتی ہے. امام احمد بن حنبل جیسی ذات یزید کو کافر بولے, کافر. پھر بھی ہمارے امام سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ احتیاط کا دامن پکڑ کے رہے, بولے گمراہ ہے بولے, مگر امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ اکرام تو بولے کافر ہے بولے, یزید کافر. پھٹکنے بھی نہیں تھے اس اسلام کی صفوں میں, اتنی دور نکال کے پھینک دیا بولے کافر ہے بولے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, اتنے بڑے بڑے کون ہیں امام احمد بن حنبل؟ سرکار امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب بخاری شریف کو مکمل طور پر جمع کر دیا حدیثوں کو, حدیثیں پوری تحریر ہو گئی, کتاب کی شکل بن گئی, مدینے پاک میں بیٹھ کر سرکار کی گنبد خضرا شریف کے سائے میں بیٹھ کر امام بخاری نے یہ کام کیا, بخاری شریف کی تدوین کا کام. وہاں سے نکلے امام احمد بن حنبل کے پاس تشریف لائے, عراق آئے, سرکار امام احمد بن حنبل کو بخاری شریف دے دیا, دے کر کہا اے امام اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث واقعی طور پر حق ہے, ثابت ہے, تو میں اسے عوام میں پھیلاتا ہوں, اگر آپ راضی نہیں ہیں تو ایک زمین میں گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دیتا ہوں. سرکار امام احمد بن حنبل نے امام بخاری کو اجازت دی کہ واقعی اس کے اندر کی ایک ایک حدیث حق پر ہے. تب اس کے بعد امام احمد بن حنبل کے حکم پر امام بخاری نے اسے دنیا میں پھیلایا. امام بخاری جسے اپنا آقا, اپنا داتا, اپنا شاہ, مولا مانتے ہیں, اس ذات اقدس کا نام امام احمد بن حنبل ہے. وہ امام احمد بن حنبل یزید کو کافر کہتے ہیں, اور ہمارے پٹھے ترکاری کی دکان لگا کر یزید تو جنتی ہے بھائی, صحابی کا بیٹا ہے. جو بات امام احمد بن حنبل کو سمجھ لیتے امام احمد بن حنبل کون؟ 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ. کسی نے بھی 1400 سال کی تاریخ میں یزید کو رحمت اللہ علیہ, یزید کو جنتی نہیں کہا. آج کل ہمارے پاس پٹھے یزید کو جنتی 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 رحمت اللہ علیہ. اچھا میں پوچھا یزید جنتی ہے, تمہارا کو کیسا معلوم؟ دیکھ کے آئے. ہمارا خود کا پتہ نہیں معلوم, یزید کے بارے معلوم. دیکھو ایک بڑا لطیفہ میں سمجھاتا ہوں, سن لو, بہت بڑی عظمت ہے اہل بیت کی. کوئی آدمی کسی کو بھی دنیا میں جنتی نہیں بول سکتا. بول سکتا یا جنتی کون ہے؟ کہ ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ اٹھا دیا تو جنت خطرے میں پڑ جاتی. کون جنتی ہے نہیں بول سکتا میرے بھائی. جنتی ہونے کا فیصلہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے کہ جنتی کون ہے مولا جانتا ہے. یہ ڈکلیریشن اللہ نے دنیا کے لیے نہیں رکھا ہے, مولا نے یہ ڈکلیریشن خبر میں بھی نہیں رکھا ہے. یہ ڈکلیریشن, یہ ججمنٹ بروز محشر آئے گا, مصطفیٰ جان رحمت شفاعت فرمائیں گے, جو جنت میں جانے والا ہے جنت میں جائے گا, تب پتا چلے گا یہ جنتی ہے, یہ جنتی ہے. اس لیے کوئی شاگرد اپنے استاد تو عالم تو کہہ سکتا ہے, مفتی تو کہہ سکتا ہے, علامہ تو کہہ سکتا ہے, انجینئر تو کہہ سکتا ہے, ڈاکٹر تو کہہ سکتا ہے, مگر جنتی کہہ سکتا. کوئی مرید اپنے مرشد کو پیر کامل تو کہہ سکتا ہے, رہبر شریعت تو کہہ سکتا ہے, روشن ضمیر تو کہہ سکتا ہے, ولی کامل تو کہہ سکتا ہے, ہادی و رہنما تو کہہ سکتا ہے, مگر جنتی. اسی لیے مسلمانوں کے قبرستان میں جاؤ, جہاں 1 لاکھ خبریں تمہیں ملتی ہو, وہ اسی خبروں پہ ڈھونڈتے پھرو. مردوں کے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لکھا ہوا ہوگا, انجینئر بھی لکھا ہوا ہوگا, لیڈر بھی لکھا ہوا ہوگا, طبیب بھی لکھا ہوا ہوگا, حکیم بھی لکھا ہوا ہوگا, رحمت اللہ علیہ لکھا ہوا ہوگا, رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہوگا, مرحوم لکھا ہوا ہوگا, مگر خدا کی قسم کسی کے نام کے ساتھ جنتی خبر کی تختی پر بھی لکھا ہوا. کیونکہ یہ جو جنتی ہونے کا فیصلہ ہے رب نے اپنے پاس اپنے لیے اٹھا کے رکھا ہے. خدا کی قسم دوستو, اب یزید کو جنتی کہنے والوں اگر تھوڑی بھی شرم زندہ ہے تو ذرا سوچو تم کس بنیاد پر یزید کو جنتی کہتے ہو. مگر میرے پاس شرم ہے, میرے پاس حیا ہے, اس لیے میں سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں تیرا یزید تو جنتی نہیں ہے.
जन्नती है कोई नहीं बता सकता, मगर जब इमाम हुसैन इमाम हसन पैदा हुए तो इनका नाम हसन और हुसैन बाद में रखा गया। इनके नाम से पहले इनके जन्नती जवानों के सरदार होने का ऐलान पहले किया गया। बात समझ में आई दोस्तों? इमाम हुसैन को जन्नती मैं नहीं बोल रहा हूं, हजरत सैयद मोहम्मद अल हुसैनी साहब क़िबला नहीं बोल रहे मेरे दादा है जन्नती है, ऐसा नहीं बोल रहे। इमाम हुसैन को जन्नती नहीं बल्कि जन्नती जवानों का सरदार हमने तुमने नहीं बोला, उनके पैदा करने वाले रब ने बोला है। पैदा करने वाले रब ने बोला है, फरिश्ते के जरिए से प्यारे मुस्तफा के पास ये खुशखबरी भिजवाया है। फरिश्ते जाकर जरा कह दे मेरे मुस्तफा से कि अल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाबी अहलिल जन्नह, कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। वो फातिमा सय्यिदतुन निसाए अहलिल जन्नह, और फातिमा ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार है। अब एक बात है, हुसैन का दुश्मन कौन? यजीद। हुसैन का दुश्मन, तो अब हुसैन जन्नत में रहेंगे तो दुश्मन जन्नत में साथ में रहता। इसीलिए नापा खून का बना हुआ मेरी अहले बैत के खिलाफ बोलता होगा। अल्लाह, इतनी बदतरीन दर्जे की बात है अहले बैत से बगावत करना। इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आशिक बंदे की तरफ तवज्जो दिलाई, कहा कि वो लोगों सुनो, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। तरगीब दिलाई हुजूर अहले बैत की तरफ आओ, अहले बैत की तरफ आओ। मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है, जो इसमें बैठ गया वो नजात पा गया, जो इसमें से रुक गया वो हलाक हुआ, बर्बाद हुआ। तो अब जिसको नजात पाना है उसको कश्ती अहले बैत में बैठना ही बैठना, उसको या हुसैन करना ही करना है। मैं मातम करना है नहीं बोल रहा हूं, कहीं कल जाके एक नया फार्मूला देंगे, वहां के मातम करो बोले मातम करो नहीं बोल रहा हूं मैं, जंजियां छुरियां नहीं बोल रहा हूं, या हुसैन बोल रहा हूं। घर में उठे तो या हुसैन, कुर्सी पे बैठे तो या हुसैन, शटर उठाए दुकान का तो या हुसैन, गल्ला खोले तो या हुसैन, रात में शटर बंद करे तो या हुसैन, गाड़ी स्टार्ट करे तो या हुसैन। आप बोलेंगे या अल्लाह नको, पहले हुसैन वाला तो बन जा, अल्लाह वाला खुद ब खुद बन जाएगा। नहीं, उन्हें शैतान अल्लाह वाला बनने की चक्कर में गया, आदम वाला नहीं बना। अल्लाह बोले ना वो नहीं बना तो ये भी नहीं बता, निकाल बोले नहीं, यजीद भी अल्लाह वाला बनने गया, हुसैन वाला नहीं बना तो अल्लाह बोले निकाल, पहले मेरे महबूबों का बन फिर मेरा बनता मगर। इसीलिए हजरत अबू बकर पहले रसूल वाले हुए, सुभान अल्लाह, रसूल ने दुआ फरमा दी तो अल्लाह वाले हो गए। हजरत उमर रसूल वाले बने, हुजूर ने दुआ की तो वो अल्लाह वाले हो गए हैं। पहले रसूल वाले बनो, पहले हुसैन वाले बनो, फिर वो दुआ कर देंगे तो खुद ब खुद अल्लाह वाले बन जाओगे। बात समझ नहीं दोस्तों? पहले वसीले को पकड़ो मजबूती से, छत पे डायरेक्ट नहीं जाते जी, वसीला होना जरूरी है। नहीं, बीमारी आई तो डॉक्टर होना। एक साहब क्या करें, बहुत अच्छे थे, उनको मौलाना साहब का एक बयान सुने, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगना शिर्क है, अल्लाह से मांगना, अल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं है, सब देने वाला अल्लाह। ये बातों पे यकीन कर लेके मस्त हो गया। क्या मौलाना है वो, इतने प्यारे प्यारे बातें बोले, सबसे तोड़ दिया, अल्लाह से जोड़ दिया मेरे को बोले।
ایسے مولاناؤں کی ضرورت ہے آج. اللہ سے جوڑ دیا کو اللہ سے. 8-10 دن یہی خمار میں چلتے ہیں, مست ہے, اللہ چل رہا, اللہ چل رہا, اللہ چل رہا. 10ویں دن رات میں کیا ہوا, دل میں دھڑ چل رہا. بچے بولے ابا کیا ہو رہا, نہیں بیٹے طبیعت ایسی ہو رہی, بولے ایسی ہو رہی. بولے ابا چلو ہاسپٹل. اللہ صرف اللہ. پاگل ہو گیا بڑے میاں, چلو دواخانے. کون کس نے بولے ڈاکٹر رمیش دیوانے خیر اللہ. نہیں بولے صرف اللہ, خیر اللہ نہیں. بولے ابا تم پاگل ہو گئے کیا, اتنی طبیعت خراب ہو رہی, پسینے پورے چھوٹے ٹھنڈے پڑ گئے, تم سے کیا باتیں کر رہے, تم چلے جاتے تھوڑی دیر میں. چلو ڈاکٹر کے پاس. تو بولے مولانا صاحب بولے صرف اللہ, اللہ کے علاوہ کسی ملا کا ہاتھ نہیں پکڑنا, صرف اللہ. بچے نہیں سنتے, پکڑ ان کے ہاتھ ڈال کے وین میں ڈال کے لے جا کے ڈاکٹر نے اچھا ہوا بھائی 5 منٹ لیٹ ہو کے تو گئے تھے, بولے چچا ڈال کے پمپنگ ومپنگ کر کے وہ کر کے لے کر کے واپس لے گئے, لے کر کے پلا کے 2 دن کے بعد ڈسچارج کرے. گھر کو آئے تو پورا خاندان ہونا پاگل ہو گئے, طبیعت خراب ہو رہی, نئے فارمولے سنا رہے تھے. تم نہیں, وہ ہمارے مولانا صاحب بولے تھے اللہ ہی اللہ ہے, اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں, کسی سے مدد نہیں لینا, بولے صرف اللہ سے لینا, بولے کوئی وسیلہ نہیں ہے, صرف اللہ ہے, جو کچھ کرنے والا اللہ ہے. ایسا ہے بیگم بولے تمہارے مولانا کو نیا فارمولا میں دیتی. بولے کیا مسجد میں نماز پڑھاتے مولانا, بولے بے شک تنخواہ لیتے, بے شک تنخواہ یہ مہینے میں اللہ سے لو, بولے مولانا. صدر صاحب سے لیے تو تمہارے مولانا کا مردہ نکال دیتے. ان کو بھی بات سمجھ میں صحیح ہے, پٹھا میرے کو کس سے بھی نہیں لینا, بولا انہیں کمیٹی سے تنخواہ کیسی لیتا. ان پہنچ گئے صحت مندی کے ساتھ مسجد کو, بولے صدر صاحب انہیں مار دینے کی چکر میں تھا میرے کو. اچھا ہوا بچے زبردستی کرے بول کے بچ گئے اپن. صدر صاحب یہ مہینے میں تنخواہ نہیں دیں گے, آپ خبردار, ذرا ٹھہرو, اس کو سکھانا ہے. 1 تاریخ ہو گئی تنخواہ نہیں مل رہی, 3 تاریخ ہو گئی تنخواہ نہیں مل رہی, 5 تاریخ ہو گئی تنخواہ نہیں مل رہی. 5 تاریخ کی مغرب میں امام صاحب اٹھ گئے. صدر صاحب کو کیا مولانا نہیں آئے, مغرب میں نہیں آئے, شام میں تنخواہ نہیں دیے, نہیں پڑھاتے نماز. بولے ہاں, بولے مولانا صاحب ایسا بولے تھے, ایسا اس لیے میں روکا آپ نے. کون بولے, انہوں بولے ایسا کیا جی تم ایسا بولے گا. جی ہاں بے شک میں بولا تمہاری تنخواہ نہیں دینا, بول کے یہ مہینے میں تنخواہ تم اللہ سے لیں گے. اللہ کے لیے نماز پڑھا لینا جی, ڈائریکٹ اللہ سے تنخواہ لینا. اتنا پیارا فارمولا ہے, روز رحمت تو کرا دو, 20 مسئلے پورے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. نماز پڑھانا اللہ کے واسطے, تنخواہ لینا ملا کے ہاتھ سے. پھر وہ بھی مسجد میں پکار کے چندے ڈالو جی ڈالو. شرک نکل گیا پورا, ختم ہو گیا. 5 دن میں اتر گیا شرک کا بخار. بولے خیر اللہ سے لینا شرک ہے. صدر صاحب اللہ نہیں ہے, خیر اللہ ہے. عبادت اللہ کی کرے, تنخواہ بھی اللہ سے لینا, خیر اللہ سے لینا ہی نہیں. صدر صاحب دھندے نہیں, بے شک پورے محلے کو جمع کرنی. 6 تاریخ کو یہ کہا کہ نیا چھار بولا چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد بولے نہیں جی, دین کے معاملات ہے تو اللہ سے لینا, دنیا کے معاملے ہیں خیر اللہ سے لے سکتے. بولے نیا ٹانگ نیا پیدا, دین کی بات ہے تو اللہ سے لینا, دنیا کی بات ہے تو خیر اللہ سے لے سکتے. بولے تو میرے مولانا آج تم نماز پڑھا ہے, دین ہے خیر دین ہے. جو خطبہ دیا وہ دین تھا, خیر دین تھا. جو تم سلام پھیر رہے تھے, روزانہ دعا کر رہے تھے, دین ہے خیر دین ہے. اب تو اللہ سے چلے نہ رہے. بات سمجھ میں ہے میرے بھائی, اللہ کے واسطے یہ کیا ہے میرے بھائی, یہ صرف جہالت ہے. یہ جو شرک جو لگا لینا, یہ جو جھمیلے, بات کرے کہ شربت پلائے تو شرک, کھانا کھلائے تو شرک, 11ویں کرے تو شرک, 12ویں کرے تو شرک, وہاں جمع ہو گئے تو شرک, ٹھنڈا نکالے تو شرک, جلسہ کرے تو شرک. یہ صرف تمہارے کو نبی سے توڑنے کا فارمولا ہے.
میرے بڑے بھائی تم ذرا ایمانداری سے تھوڑی دیر کے لیے عقل کو یوز کر کے بولو میرے بھائی. تم سننی ہوں گے کچھ بھی ہوں گے وہ تمہاری مرضی، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر میرا کام ہے تم کو ایک حقیقت ایک اچھی بات بتلا دوں. سمجھانا میرا کام ہے، سمجھا میرے بھائیو تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچو. شربت پینا شرک کیسا ہوتا ہے؟ نہیں، شربت پینا بھی شرک ہے. وہ ہمارے پاس وہ شادیوں میں بھی ہوتا، دیکھیے اکثر دولہوں کو پھولا پہناتے. دولہا پریشان، یہ کہہ رہے بڑے بھائی پہلی شادی ہے لائف میں، اس کے اندر شیر کہاں سے گھسا؟ پھول پہنا تو پھول شیر. ارے پھول پہنے تو کیا ہونے، دولہا جا کے خدا بن جاتا. سمجھنے ہی چیزیں میرے بھائی. پھول پہنے تو شیر، ہٹے تو شیر، بیٹھے تو شیر، اٹھے تو شیر، لیٹے تو شیر. تھوڑے دن کا کپڑے پہننا شیر پہنے گا. مزار پہ چادر اڑائے شیر. ارے کپڑے کو مزار کو دونوں کو چاروں کو ایسا مارے بڑے بڑے. شرک کا مطلب کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا. مطلب میں یہ کہوں کہ اللہ تو اللہ ہے مگر رسول اللہ بھی اللہ ہے، تو میں کیا کیا؟ رسول اللہ کو اللہ بنا دیا، اللہ کی ذات میں شریک کر دیا. اب ہوا شرک. کوئی اگر یہ بولے اللہ تو اللہ ہے مگر غوث اعظم بھی اللہ ہے، غوث اعظم بھی خدا ہے، یا غوث اعظم خدا کے جیسے ہے، یا چندہ حسینی خدا کے برابر ہے، کوئی اگر ایسا بولا تو شرک ہوتا. مگر یہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے پورے منتوں میں پیدا ہوئے سو ہے، کون بولے